میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی معلوماتی، بڑا ہی دلچسپ اور علم دین سے بھرپور الحمدللہ سمجھے ایک پیکیج ہے، اور جس میں آپ کو نظر بد کے حوالے سے مکمل تفصیل الحمدللہ سمجھے بیان کی جائے گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے تربیت فرمائیں گے۔ اب ہم جیسے کہتے ہیں نا، آپ کو بھی ہم مختلف پروگرام میں کہا جاتا ہے کہ بھائی نظر بد لگ جاتی ہے، نظر بد اپنی اترواتے رہا کریں، کیوں لگ جاتی ہے، کیسے لگ جاتی ہے، کس کس طرح نظر بد سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں۔ بے شک نظر کا لگنا حق ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے، اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دو۔ اس مبارک حدیث کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اگر کسی نظرے ہوئے کو تم پر شبہ ہو، یعنی جس کو نظر لگی ہو، تم کو شبہ ہو کہ تمہاری نظر اس سے لگی ہے، اور وہ دفع نظر کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو، بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو۔ تو یوں ٹوٹکے حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر لگ جانا عیب نہیں، نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہوں تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں۔ دیکھو نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا، رواج تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، یا نقل سے مراد یعنی کہ کسی یعنی کہ قرآن و حدیث کی آیت یا حدیث کی کوئی یعنی کہ دلیل کی ضرورت نہیں کہ فلاں دوا کا تذکرہ حدیث میں آیا ہو تو ہی استعمال کر سکتے ہیں، اگر نہیں آیا تو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں، بلکہ تجربہ کافی ہے۔ ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل یعنی وہی قرآن و حدیث کی صریح یعنی کھلے الفاظ کی دلیل ضروری نہیں ہے، بس خلاف شرع نہ ہو تو درست ہے۔ اگرچہ معصورہ دعائیں افضل ہیں۔ معصورہ دعائیں ان دعاؤں کو بولتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی تھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ یہ تھوڑی ہے، اس میں اگر کالا دبا سیاہی، ہمارے ہاں یہ کاجل لگا دیتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، کالا دبا ہی ہے، کالا ٹکا، تو اس سے نظر انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ یہ نسخہ عثمانی ہے۔ تو بتا دے رہا کہ قرآنی آیتیں دم کرنا یہ بھی اچھا ہے، بلکہ افضل ہے، لیکن یہ اگر اور کوئی ٹوٹکے بھی کرتا ہے کہ جو شرن درست ہوں، بزرگوں سے رائی جو یا ویسے تجربے میں ہوں، لوگ تجربہ کار لوگ بتاتے ہوں، یا اپنے کو تجربہ ہو کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور کوئی اس میں غیر شرعی معاملات نہ ہو تو وہ جائز ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حشام بن عروہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگتی۔ ماشاء اللہ بارک اللہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگتی۔ اپنی یا کسی کی چیز پسند آئے تو کم از کم ماشاء اللہ کہہ دیا جائے، یا یہ کہہ دیا جائے بارک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نظر بد کے ٹوٹکے یہ مختلف بزرگوں سے ثابت ہیں، تو یہ بھی ہم اپنے معاملات میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ کبھی جیسے اپنی نظر اتارنی ہو، بچوں کی نظر اتارنی ہو، تو اس طریقہ کار کے مطابق جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا تو اس کے مطابق بھی نظر اتروا سکتے ہیں اور اتار بھی سکتے ہیں۔ اور نظر بد کے حوالے سے جو حدیث پاک میں جیسے فرمایا گیا کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ بھی الحمدللہ عز و جل بہت ہی زبردست وظیفہ ہے کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی نظر بد ختم ہو جاتی ہے اور الحمدللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔